بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دنوں محمد بن اشعث ارم بنت مروان سے ملاقات کرنے اور اقلیمہ کو جرجان کی سرائے سے نکال کر درے دجلہ کی طرف لے جانے کے کام میں مصروف تھا، ان دنوں دوسرے عباسی خلیفہ منصور کے خلاف پہلی بغاوت اٹھی۔ عباسی سلطنت میں یہ منصور کے خلاف پہلی اور سخت ترین بغاوت تھی۔ ہوا یوں کہ منصور کے چچا عبداللہ بن علی کو پہلے عباسی خلیفہ اور منصور کے چھوٹے بھائی عبداللہ صفا نے خراسانی اور شامی لشکر کے ساتھ اپنی موت سے پہلے صائفہ کے مقام کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر تھا، چنانچہ جب عبداللہ صفا کا انتقال ہو گیا، اس کی جگہ منصور انبار پہنچ کر تخت نشین ہوا۔ تب صفا اور منصور کے چچا ابن عیسیٰ بن موسیٰ نے صفا کی وفات سے عبداللہ بن علی کو بھی اطلاع کر دی تھی اور لکھا تھا کہ صفا نے اپنے بعد منصور کی خلافت کے لیے وصیت کی ہے۔ جب عیسیٰ بن موسیٰ کا یہ پیغام منصور عباسی اور اس کے چھوٹے بھائی صفا کے چچا عبداللہ بن علی کو پہنچا تو عبداللہ بن علی نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ صفا نے جب ایران کی مہم کے لیے لشکر روانہ کرنا چاہا تھا تو کسی کو اس طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی تھی، چنانچہ صفا نے مجھ سے کہا کہ جو شخص اس مہم پر جائے گا وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ اس مہم پر میں روانہ ہوا اور میں نے ہی بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد اور دوسرے اموی سرداروں کو شکست دے کر اس مہم میں کامیابی حاصل کی۔ جب عبداللہ بن علی نے یہ الفاظ ادا کیے تو کچھ لوگوں نے اٹھ کر اس کی تائید اور تصدیق کی اور عبداللہ بن علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ چنانچہ اس بیعت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ عبداللہ بن علی نے جب دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اس کے پاس آ رہے ہیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو اس کے ذہن میں فطور آ گیا اور اس نے انقلاب برپا کر کے خود عباسیوں کا حکمران بننے کی ٹھان لی۔ چنانچہ جب بیعت کرنے والوں کا تانتا بند گیا تو عبداللہ بن علی نے سوچا اس کے پاس پہلے ہی خراسانیوں اور شامیوں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر ہے، ساتھ ہی نئے لوگ بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں، اس بنا پر اس کے پاس اس قدر جنگجو ہو جائیں گے کہ اتنے تو عباسی خلیفہ منصور کے پاس بھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ اپنی انہی سوچوں کے تحت عبداللہ بن علی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور حیران شہر کا محاصرہ کیا۔ اس وقت حیران شہر کا حاکم ایک شخص مقاتل بن حکیم تھا۔ مقاتل بن حکیم دوسرے عباسی خلیفہ منصور کا بڑا جان نثار تھا، چنانچہ وہ شہر میں محصور ہو کر منصور کے چچا عبداللہ بن علی کا مقابلہ کرتا رہا۔ یہ محاصرہ 40 روز تک جاری رہا۔ اس دوران منصور کا باغی چچا عبداللہ بن علی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ اس کے لشکر میں اس کا ایک سالار تھا، اس کا نام حمید بن قاتبہ تھا، اس کی طرف سے اسے کچھ شبہات گزرے تھے، اس کے علاوہ وہ خراسانیوں پر بھی کچھ شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ چنانچہ انہی شبہات اور جنون کی روشنی میں جب وہ ایران کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، بہت سے مشتبہ خراسانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنے سالار حمید بن قاتبہ کے خلاف وہ براہ راست حرکت میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ حمید بن قاتبہ کے ساتھ اس کے لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ تھا۔ چنانچہ اس نے حمید بن قاتبہ کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے ایک خط حلب کے حاکم ظفر بن عاصم کے نام لکھا۔ وہ خط اس نے اپنے سالار حمید بن قاتبہ کو دیا اور یہ کہا کہ یہ خط لے کر وہ حلب کے حاکم ظفر بن عاصم کے پاس جائے۔ یہ خط پڑھ کر ایران والوں کے خلاف حلب کا حاکم ظفر بن عاصم اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائے گا، اس طرح میری طاقت و قوت میں اضافہ ہو جائے گا اور ایران شہر کو فتح کرنے کے بعد میں یکے بعد دیگرے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے آخر عباسیوں کے مرکزی شہر میں داخل ہو کر منصور کا خاتمہ کر کے خود عباسی خلیفہ بن جاؤں گا۔ چنانچہ عبداللہ بن علی کا حکم پا کر حمید بن قاتبہ وہ خط لے کر حلب کے حاکم ظفر بن عاصم کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں حمید بن قاتبہ کو نہ جانے کیا شک گزرا کہ اس نے خط کھول کر پڑھا۔ اس خط میں حلب کے حاکم ظفر بن عاصم کو لکھا تھا کہ جو ہی حمید بن قاتبہ تمہارے پاس پہنچے اسے موت کے گھاٹ اتار دینا۔ چنانچہ جب حمید بن قاتبہ نے راستے ہی میں وہ خط کھول کر پڑھا تو اسے عبداللہ بن علی پر بڑا غصہ آیا۔ حلب کی طرف جانے کے بجائے اس نے عراق کا رخ کیا۔ چنانچہ حمید بن قاتبہ نے عباسیوں کے مرکزی شہر انبار کا رخ کیا۔ انہی دنوں ابو مسلم خراسانی بھی منصور کی بیعت کے لیے انبار میں موجود تھا۔ اسی اثنا میں جب خبر پہنچی کہ عبداللہ بن علی باغی ہو گیا ہے اور اس نے ایران شہر کا محاصرہ کر لیا ہے تو منصور عباسی نے اس سلسلے میں ابو مسلم خراسانی سے مشورہ کیا۔ ابو مسلم تو ایسے واقعات کا خواہش مند ہی تھا، فوراً عبداللہ بن علی کی بغاوت اور سرکشی کو فروغ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ دراصل بقول مورخین ابو مسلم یہ چاہتا تھا کہ جس طرح ماضی میں اس نے پہلے عباسی خلیفہ عبداللہ صفا کو اپنا زیر بار کر کے اپنا ممنون اور ایک طرح سے تابع بنا رکھا تھا، اس طرح وہ منصور کو بھی براہ راست احسان مند بنا سکے گا۔
چنانچہ ابو مسلم فوراً عبداللہ بن علی کی سرکوبی کے لیے آمادہ ہو گیا۔ حمید بن قاتبہ جو حلب کے بجائے عراق کی طرف آیا تھا وہ بھی ابو مسلم خراسانی سے مل گیا۔ دوسری طرف منصور کے چچا عبداللہ بن علی جو حران کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اسے خبر ہوئی کہ اس کی سرکوبی کے لیے ابو مسلم خراسانی ایک لشکر لے کر آ رہا ہے، اور حمید بن قاتبہ بھی بچ نکلا ہے اور وہ بھی ابو مسلم سے مل گیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے باغی عبداللہ بن علی نے حران شہر کے حاکم مقاتل بن حکیم کو امان دے دی۔ چنانچہ مقاتل نے اپنی فلاح اور اپنی سلامتی کی خاطر حران شہر عبداللہ بن علی کے سپرد کر دیا۔ عبداللہ بن علی اپنے دشمنوں کو محفوظ رکھنے کے حق میں نہیں تھا اور فی الفور ان کا خاتمہ کرنے کے درپے ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جب حران کے والی مقاتل بن حکیم نے حران شہر عبداللہ بن علی کے حوالے کر دیا تو عبداللہ بن علی نے ایک خط رکہ شہر کے حاکم عبدالاعلیٰ کے نام لکھا۔ وہ خط اس نے حران شہر کے سابق حکمران مقاتل بن حکیم کو دیا اور اس سے کہا کہ اس کا یہ خط لے کر وہ رکہ شہر کی طرف جائے اور وہاں کے حاکم عثمان بن عبدالاعلیٰ کی خدمت میں یہ خط پیش کرے تاکہ منصور عباسی کے خلاف وہ اس کی مدد کرے۔ چنانچہ عبداللہ بن علی کا یہ حکم پا کر مقاتل بن حکیم اپنے اہل و عیال لے کر حران سے رکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس موقع پر مقاتل بن حکیم سے وہ غلطی ہوئی جو اس سے پہلے حمید بن قاتبہ سے نہ ہوئی تھی۔ حمید بن قاتبہ نے تو عبداللہ بن علی کا خط راستے میں کھول کر پڑھ لیا تھا، لیکن مقاتل بن حکیم نے ایسی کوئی حرکت نہ کی اور وہ عبداللہ بن علی کی طرف سے مطمئن تھا کہ حران شہر تو اس نے اس کے حوالے کر دیا ہے، اب وہ اس سے کیا چاہتا ہے، لہٰذا فوراً رکہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ رکہ شہر پہنچ کر اس نے عبداللہ بن علی کا خط شہر کے حاکم عثمان بن عبدالاعلیٰ کو پیش کر دیا۔ چنانچہ عثمان بن عبدالاعلیٰ نے وہ خط پڑھا اور فوراً مقاتل بن حکیم کو قتل کر دیا، اس لیے کہ عبداللہ بن علی نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ جو ہی مقاتل بن حکیم تمہارے پاس پہنچے اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ چنانچہ رکہ شہر کے حاکم عثمان بن عبدالاعلیٰ نے مقاتل بن حکیم کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے دونوں لڑکوں کو گرفتار کر لیا۔ اسی دوران عباسی خلیفہ منصور نے ایک اور چال چلی، اس نے فوراً تیز رفتار قاصد آذربائیجان کی طرف روانہ کیے۔ آذربائیجان کے حاکم محمد بن قاسول کے نام اس نے لکھا کہ وہ عبداللہ بن علی کا رخ کرے، اپنے ساتھ مسلح دستے لیتا جائے اور عبداللہ بن علی کو خلافت کا دھوکہ دے اور اس کا کام تمام کر دے۔ چنانچہ منصور عباسی کے کہنے پر آذربائیجان کا حاکم عبداللہ بن علی کے پاس پہنچا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے خود سنا تھا کہ پہلا عباسی خلیفہ عبداللہ صفا کہا کرتا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین میرا چچا عبداللہ بن علی ہوگا، لیکن آذربائیجان کے حاکم کی بدقسمتی کہ وہ عبداللہ بن علی کے مزاج سے واقف نہیں تھا۔ جو ہی منصور کے کہنے پر وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ الفاظ ادا کیے، عبداللہ بن علی نے اس کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، تو جھوٹا ہے، میں تیرے فریب کو خوب سمجھتا ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اس کی گردن اڑا دی تھی۔ آذربائیجان کے حاکم کا خاتمہ کرنے کے بعد عبداللہ بن علی نے حران سے کوچ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو کر اس نے نصیبین کے مقام پر آ کر قیام کیا تھا اور وہاں خندقیں کھود کر مورچے قائم کر لیے تاکہ ابو مسلم خراسانی کا مقابلہ کرے اور اسے بدترین شکست دے۔ منصور عباسی کو اب یہ شک ہو گیا تھا کہ اس کے چچا عبداللہ بن علی کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر ہو گیا ہے اور ممکن ہے وہ ابو مسلم خراسانی کو شکست دے دے، اور اگر اس نے ابو مسلم خراسانی کو شکست دے دی تو پھر انبار شہر تک کوئی لشکر اس کے باغی چچا عبداللہ بن علی کی راہ نہ روک سکے گا۔ چنانچہ آرمینیا کے اپنے حاکم کو لکھ دیا کہ وہ بھی اپنا لشکر لے کر ابو مسلم سے آن ملے۔ چنانچہ منصور عباسی کا حکم پا کر آرمینیا کا حکمران بھی حرکت میں آیا اور اپنا لشکر لے کر وہ ابو مسلم خراسانی سے جا ملا تھا۔ آرمینیا کا لشکر اس وقت ابو مسلم سے ملا جس وقت عبداللہ بن علی کی طرف جاتے ہوئے ابو مسلم خراسانی نے موصل کے مقام پر قیام کیا ہوا تھا۔ چنانچہ موصل سے متحدہ لشکر نے کوچ کیا اور نصیبین کے قریب پہنچا۔ نصیبین کے قریب ہی ابو مسلم خراسانی کو کچھ عباسی جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ جس جگہ منصور کے باغی چچا عبداللہ بن علی نے پڑاؤ کر رکھا ہے وہاں اس نے خندقیں اور بہترین مورچے بنا لیے ہیں، اور اگر ابو مسلم خراسانی نے آگے بڑھ کر اس جگہ عبداللہ بن علی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو عبداللہ بن علی ابو مسلم سمیت اس کے پورے لشکر کا قتل عام کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ ان مخبروں کے کہنے پر ابو مسلم خراسانی سنبھلا، اپنے لشکر کے ساتھ وہ نصیبین کے قریب تو پہنچ ہی گیا تھا، چنانچہ اس نے نصیبین کا رخ چھوڑ کر شام کے راستے پر پڑاؤ ڈالا
اور اپنے مخبروں کے ذریعے چاروں طرف یہ مشہور کر دیا کہ مجھ کو منصور عباسی کے باغی چچا عبداللہ بن علی سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو منصور عباسی کی طرف سے شام کی گورنری پر مامور کیا گیا ہوں اور شام کو جا رہا ہوں۔ ابو مسلم کا یہ حربہ کام کر گیا، اس لیے کہ باغی عبداللہ بن علی کے لشکر میں تو دو طرح کے لوگ تھے، خراسانی اور شامی۔ جب چاروں طرف یہ خبریں پھیلی کہ ابو مسلم کو شام کا حاکم مقرر کیا گیا ہے اور وہ ایک لشکر لے کر شام کی طرف جا رہا ہے، تب عبداللہ بن علی کے لشکر میں جو شامی تھے انہیں یہ گمان ہوا کہ ابو مسلم بڑا ظالم اور قتل و غارت گری کا بڑا شوقین ہے، اسے اگر شام کا حاکم مقرر کیا گیا ہے تو وہ تو شام پہنچ کر ان کے اہل خانہ کا اس بنا پر قتل عام کر دے گا کہ وہ منصور عباسی کے مقابلے میں اس کے باغی چچا عبداللہ بن علی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ چنانچہ ان سوچوں سے وہ گھبرائے اور انہوں نے عبداللہ بن علی سے کہا کہ ہمارے اہل و عیال ابو مسلم کے پنجے ظلم میں گرفتار ہو جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو شام کی طرف جانے سے روکیں۔ عبداللہ بن علی نے ہر چند سمجھایا کہ وہ ہمارے مقابلے کو آیا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسے کسی نے شام کا حاکم بنا کر نہیں بھیجا اور نہ ہی وہ شام جائے گا۔ لیکن باغی عبداللہ بن علی کی بات کسی نے نہ مانی، آخر اپنے سالاروں اور لشکریوں سے مجبور ہو کر عبداللہ بن علی نے اس مقام سے کوچ کیا اور مسلم خراسانی کی طرف بڑھا۔ چنانچہ جب عبداللہ بن علی اپنے مقام کو چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہوا تو ابو مسلم خراسانی فوراً حرکت میں آیا اور جس جگہ عبداللہ بن علی نے اس سے پہلے پڑاؤ کر رکھا تھا، جہاں اس نے مورچے اور خندقیں بنا رکھی تھی، وہاں آ کر ابو مسلم خراسانی ان مورچوں اور خندقوں پر قابض ہو گیا اور اپنے لشکر کو اس نے وہاں استوار کر دیا۔ چنانچہ مجبور ہو کر عبداللہ بن علی کو اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ کر اسی جگہ قیام کرنا پڑا جہاں نصیبین کے قریب چند دن پہلے ابو مسلم نے قیام کیا تھا، اور وہاں سے اٹھ کر وہ شام کی طرف جانے والی شہرہ کی طرف گیا تھا۔ اس طرح عبداللہ بن علی کو دھوکہ دے کر ابو مسلم خراسانی نے بہترین لشکرگاہ حاصل کر لی تھی۔ دونوں لشکروں میں لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا، کئی ماہ تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر ابو مسلم نے باغی عبداللہ بن علی کو شکست دی اور باغی عبداللہ بن علی رزمگاہ سے بھاگ کر بصرہ میں اپنی بھائی سلیمان بن علی کے پاس جا کر چھپ گیا۔ جب عبداللہ بن علی شکست اٹھا کر بھاگ گیا تو ابو مسلم نے اس کی لشکرگاہ کو لوٹ لیا اور مال غنیمت خوب ہاتھ آیا۔ دوسری طرف انبار شہر میں عباسی خلیفہ منصور کو جب اپنے باغی چچا عبداللہ بن علی کے شکست کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے ایک خادم ابو نصیب کو اس مال غنیمت کی فہرست تیار کرنے کے لیے روانہ کیا جو عبداللہ بن علی کی شکست کے باعث ابو مسلم خراسانی کے ہاتھ آیا تھا۔ ابو مسلم خراسانی کو اس بات پر سخت غصہ آیا کہ منصور نے اس کا اعتبار نہ کیا اور اپنا ایک آدمی مالی غنیمت کی فہرست مرتب کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ابو مسلم خراسانی کی اس ناراضگی اور ناخوشی کے اطلاع جب منصور کے پاس پہنچی تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ابو مسلم ناراض ہو کر خراسان کو نہ چلا جائے، چنانچہ اس نے مصر و شام کی سند گورنری لکھ کر ابو مسلم خراسانی کے پاس بھیج دی۔ یہ سند جب ابو مسلم خراسانی کو ملی تو ابو مسلم کو اس سے اور بھی زیادہ رنج ہوا، وہ سمجھ گیا کہ منصور اس کو خراسان سے جدا کر کے بے دست و پا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ابو مسلم جزیرہ سے نکل کر بڑی تیزی سے خراسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ منصور کو جب اس بات کا علم ہوا کہ جو لشکر ابو مسلم خراسانی کو باغی عبداللہ بن علی کا خاتمہ کرنے کے لیے مہیا کیا گیا تھا، اس لشکر کو لے کر ابو مسلم خراسانی خراسان کی طرف روانہ ہو گیا ہے، تو منصور عباسی فوراً حرکت میں آیا، انبار شہر سے مدائن شہر کی طرف روانہ ہوا اور ابو مسلم کو اپنے پاس حاضر ہونے کے لیے بلایا۔ ابو مسلم نے منصور عباسی کا کہا ماننے سے انکار کر دیا اور ایک خط لکھ کر منصور عباسی کی طرف قاصد روانہ کیا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں دور ہی سے آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کے تمام دشمنوں کو میں نے مغلوب کر دیا ہے، اب جب کہ آپ کے خطرات دور ہو گئے ہیں تو آپ کو میری ضرورت بھی باقی نہیں رہی، اگر مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیں گے تو میں آپ کی اطاعت سے باہر نہ ہوں گا اور آپ کی بیعت پر قائم رہوں گا، لیکن اگر آپ میرے در پہ رہے تو میں آپ کی خلا خلافت کا اعلان کر کے آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ ابو مسلم خراسانی کا یہ خط پڑھ کر منصور عباسی کے غصے اور غضب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے منصور عباسی کا حکم نہ مان کر ایک طرح سے کھلی سرکشی کا اظہار کیا تھا اور منصور عباسی سمجھ گیا تھا کہ اب ابو مسلم خراسانی کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے، اس کی عسکری طاقت و قوت میں خوب اضافہ ہو چکا ہے، اسی بنا پر اس نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس نے جو مصر اور شام کی سند گورنر اس کے نام لکھ کر بھیجی تھی، اسی تکبر میں اس نے اس سند کو بھی رد کر دیا ہے۔ اب ابو مسلم خراسانی چونکہ اپنے حدود سے باہر نکلتا جا رہا تھا، چنانچہ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے منصور عباسی نے ابو مسلم خراسانی کا خاتمہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔
ابو مسلم خراسانی کا فیصلہ کرنے کے لیے عباسی خلیفہ منصور نے اپنے سالاروں کا ایک اجلاس طلب کر لیا تھا۔ ان سالاروں میں خازم بن خزیمہ، محمد بن اشعث، روح بن حاتم، شبیب بن رواح، حرب بن قیس، عثمان بن نہیق، جہور بن مرار، جعفر بن حنظلہ اور کچھ دوسرے سالار بھی شامل تھے۔ جب وہ سب انبار کے قصر میں منصور کے سامنے جمع ہو گئے، تب منصور نے ایک بار غیر نگاہوں سے اپنے سارے سالاروں کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس کے سامنے ابو مسلم خراسانی کا معاملہ پیش کیا، جو دن بدن سرکشی اور بغاوت پر اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد منصور پھر اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: عزیز ساتھیو، تم وہ لوگ ہو جن پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ابو مسلم خراسانی کا کردار تم سب کے سامنے ہے۔ یہ حالات میں نے اس لیے دہرائے ہیں تاکہ تمہارے اور میرے شعور میں جو اس کے خلاف باتیں اور شبہات ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں ابو مسلم خراسانی آج نہیں تو کل ہمارے خلاف بغاوت کرنے والا ہے۔ اسے مجھے یہ خبریں بھی مل چکی ہیں کہ خراسان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ عراق اور حجاز کی سرزمینوں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے، اور اس سلسلے میں اس نے اپنے نقیب اور اپنے کچھ خاص آدمی ان علاقوں کی طرف بھی پھیلا دیے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے خلاف اس کے نقیبوں کو کوئی بھی خاص کامیابیاں حاصل نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ابو مسلم خراسانی اپنے اس مقصد کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کسی بدبخت، کسی روس یا عقل نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ عباسیوں کی حکومت اس کے بغیر قائم و دائم نہیں رہ سکتی، جبکہ ہم نے اس پر یہ ثابت کرنا ہے کہ عباسیوں کی خلافت ابو مسلم خراسانی کے بغیر بھی پروان چڑھ سکتی ہے، اپنے ارتقاء سے اپنے عروج کی طرف جا سکتی ہے۔ لہٰذا میں نہ اب زیادہ دیر تک ابو مسلم خراسانی کے باغیانہ اور سرکشانہ رویوں کو برداشت کروں گا، اور نہ ہی اسے مزید خراسان کے والی کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں نے اسے مصر اور شام کی سند گورنری بھیجی، لیکن اس نے اس سند کو رد کر دیا اور میری حکم عدولی کرتے ہوئے خراسان کی طرف چلا گیا۔ یہ ایک واضح، صاف اور کھلی بغاوت ہے جو اپنے رویے سے ابو مسلم خراسانی کر چکا ہے۔ دراصل وہ خراسان کے علاوہ کسی دوسرے علاقے کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ خراسان میں اس کے ہزاروں لاکھوں حمایتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے وہ دندناتا پھرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسے یہ بھی خبر ہے کہ اگر وہ کبھی خراسان سے نکل کر کسی دوسرے صوبے کی حاکمیت قبول کرے گا تو اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی شہرت خاک کے برابر نہیں رہے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور رکا، دوبارہ اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: لہٰذا ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر ابو مسلم خراسانی کو انجام تک پہنچا دینا چاہیے، ورنہ وہ ایسے فیصلے کرے گا جن سے مملکت کے اندر ایک ہیجان اور افراتفری کا عالم برپا ہوگا، اور جس سے حکومت خطرات اور کمزوری کا شکار ہو سکتی ہے۔ اب بولو، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ ابو مسلم خراسانی سے نمٹنے کے لیے ہمیں کون سا قدم اٹھانا چاہیے؟ ہمیں ایک لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے خراسان کی طرف روانہ کرنا چاہیے، یا اس کے خاتمے کے لیے کوئی اور طریقہ وضع کرنا چاہیے؟ یہاں تک کہنے کے بعد منصور رکا، کچھ سوچا، پھر سب سے پہلے اس نے خازم بن خزیمہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا: ابن خزیمہ، سب سے پہلے میں تمہارے خیالات جاننا چاہوں گا۔ بولو، ابو مسلم خراسانی سے کس طرح نمٹنا چاہیے؟ جواب میں خازم بن خزیمہ نے کچھ سوچا، اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے خالہ زاد محمد بن اشعث سے بھی مشورہ کیا۔ اس دوران منصور باری باری دونوں کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ خازم بن خزیمہ نے منصور کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: جہاں تک یہ خیال ہے کہ ایک لشکر یہاں سے ابو مسلم خراسانی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا جانا چاہیے، تو میں اس کے خلاف ہوں۔ اس سلسلے میں میرا بھائی محمد بن اشعث بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ اگر ہم ایک لشکر یہاں سے خراسان کی طرف روانہ کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ ابو مسلم کو ہم اپنی گرفت میں نہیں لے سکیں گے۔ آپ مجھے اور محمد بن اشعث کو آج ایک لشکر مہیا کر دیں تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں یہاں سے روانہ ہونے کے بعد چند ہی دن بعد آپ خبر سنیں گے کہ ہم نے ابو مسلم خراسانی کو گرفتار کر کے پابہ زنجیر کر لیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس سے خلق خدا کا بڑا نقصان ہوگا۔ اگر ایک لشکر ہم یہاں سے بیچتے ہیں تو ظاہر ہے خراسان کا اور ہمارا لشکر آپس میں ٹکرائیں گے، اس طرح دونوں طرف سے مسلمان لشکریوں ہی کا نقصان ہوگا۔ جہاں تک ابو مسلم خراسانی کا تعلق ہے تو اس کے متعلق مجھے یہ بھی خبریں سننے کو ملی ہیں کہ باطنی طور پر اس کا رجحان مجوسیوں کی طرف ہے۔ اس سلسلے میں اس کے کچھ کارکن بھی ہیں جو درپردہ مجوسیت کی بقا اور اس کے ارتقاء کے لیے کام کر رہے ہیں۔
بہرحال ابو مسلم خراسانی کے تحت جو لشکر کام کر رہا ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح دونوں جانب سے مسلمان آپس میں جب ٹکرائیں گے تو مسلمانوں کا بے پناہ نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے جو خراسان کی مسلم آبادیاں ہیں ان میں سے بھی کئی آبادیاں روندی جائیں گی، لہٰذا میں اس حق میں تو نہیں ہوں کہ ابو مسلم خراسانی پر حملہ آور ہونے کے لیے کسی لشکر کو خراسان کی طرف روانہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں اپنے بھائی محمد بن اشد سے مشورہ کرنے کے بعد جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ ابو مسلم خراسانی کو کسی طرح بہلا پھسلا کر یہاں انبار شہر میں طلب کیا جائے۔ اگر وہ مان جائے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے، اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر آخری حربہ یہی رہ جائے گا کہ اس کے خلاف لشکر کشی کریں گے، اور جب لشکر کشی ہوگی تو مسلمانوں کا نقصان تو ہوگا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ابو مسلم خراسانی کو پابا زنجیر کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ خازم بن خزیمہ کے ان الفاظ سے منصور خوشی اور اطمینان کا اظہار کر رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر منصور سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، جو منصوبہ بندی خازم بن خزیمہ نے پیش کی ہے اس سے محمد بن اشد تو پہلے ہی اتفاق کر چکا ہے، اس لیے کہ یہ ساری منصوبہ بندی خازم بن خزیمہ نے محمد بن اشد سے صلاح و مشورہ کر کے کہی ہے۔ باقی سالاروں سے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اس منصوبہ بندی اور تجویز سے اختلاف رائے رکھتے ہوں تو کہیں۔ اس پر جب باقی سب سالاروں نے خاموشی اختیار کیے رکھی تب منصور نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا،